آج شیطان بھی مرا، پہلا آسمان مر گیا، ٹوٹ گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مر گئے، نہ کبھی مرنے والے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور ہم 4 فرشتے، باقی سب مر گئے۔ تو میرا اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو مار دے۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل و میکائیل کو تو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میکائیل تو نہ مریں، ان کو بچا لے، باقی سب کو مار دے۔ تو اللہ کہے گا اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا، میں نے اس سے بھی موت کا پیالہ پلا دیا، تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں، مار دو۔ جبریل گرے گا، میکائیل گرے گا، پھر پوچھے گا کون باقی؟ اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہے گا 4 فرشتے، عرش کے 2 ہم۔ تو اللہ کہے گا یہ چاروں کو موت دے دے، تو چارے مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہی بخود کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اب تو بس ہم دونوں باقی ہیں۔ تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے۔ تو اسرافیل پانی دیں، ایسے سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی، لے بھئی ہن میری واری لگ گئی، سارے نو مارن والے انہوں پتہ لگ جائے گا موت کی ہوندی۔ تو وہ کہے گا، اللہ پائے گا کون باقی؟ تو کہے گا یا اللہ میں باقی۔ اللہ کہے گا موت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا، زمین آسمان پرزے ہو جائیں گے، ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا۔ اور میرا اللہ شہنشاہ، احد، صمد، رحمان، رحیم، الملک، القدوس، السلام، رب السماوات والارض، کل کائنات کا اکیلا احد، صمد، شہنشاہ اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ کہے گا اللہ اکبر، من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی ہوگا تو آئے گا۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر تیسری دفعہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن، عزیز، جبار، متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں، تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے احد، صمد، قادر، مقتدر کی حکومت ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹائی اور میں ہی اٹھاؤں گا۔ میرے بچوں بچیوں،
اس دن کے لیے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں، باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں، بیوی کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، خاوند کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں، بھائی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں، دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئیو کی ڈگری نہیں ملی، آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے، آج کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے افسر بن گئے، بڑے تاجر بن گئے، آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم سنو آپ کو عجیب بات سنو، آپ کو عجیب لگے گی، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے۔ جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آزاد ہو، چھٹی۔ پاس ہونا فیل ہونے کا کیا مطلب ہے اس دن؟ قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کا عرش آئے گا، جب اللہ کا عرش آئے گا نا تو ایک دفعہ ہم سب پھر بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، مرد عورت قبروں سے ننگے اٹھیں گے، ننگے۔ سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر ہمارے نبی کو کپڑے پہنائے گا، پھر سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، پھر اذان دینے والے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا۔ ان چار کے بعد جس مرد عورت کو چاہے گا پہنائے گا، ورنہ سب ننگے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ کا عرش آئے گا، اس کی ہیبت سے سارے مرد عورت بے ہوش ہو کے پھر گر جائیں گے۔ اس بے ہوشی سے کب اٹھیں گے یہ ٹائم پیریڈ میرے نبی نے نہیں بتایا، لیکن میرے نبی نے کہا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں اٹھ کے دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد میرا اللہ حساب کا اعلان کرے گا، اور میرے بچوں بچیوں، میرے بھائیوں بہنوں، سب سے خوفناک گھڑی ہوگی جب اللہ کہے گا طارق جمیل کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا زینب کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا عبدالجبار کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا سلمہ کو پیش کیا جائے۔ یہ وہ وقت ہوگا، موت ہوتی تو میں مر جاتا، موت ہوتی تو ہر بڑے سے بڑا جنید بغدادی مر جاتا کہ اس کی ہیبت کے سامنے ہر شے زیرو نظر آئے گی، اور یہ ایسے کانپتا ہوا آئے گا اللہ کے ترازو کے سامنے۔ ادھر جنت مہک رہی، ادھر جہنم بھڑک رہی، ادھر پل صراط ڈول رہا، ادھر ترازو سامنے ہے جس میں آج سونا چاندی نہیں تولا جائے گا، آج عمل تولا جائے گا۔ آج ہم انسانوں کو تولتے ہیں چیزوں پر، مال پر، تجارتوں پر، گاڑیوں پر، گھروں پر، میرا اللہ تولے گا عمل پر، تقوی پر، زہد پر، توکل پر، سخاوت پر، عبادت پر، اخلاق پر میرا اللہ تولے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اعطیتک خولتک وانعمت علیک، میں نے تمہیں کراچی میں جو دیا تھا آج بتاؤ کیا کیا ہے۔ وہ پھر اللہ کہے گا ڈالو ڈالو، اچھے برے کو ڈالو، سیدھے ہاتھ پہ ڈالا جائے گا نیکیوں کو، برے ہاتھ پہ گناہوں کو۔ تو آج عمل تولے جا رہے ہیں، اور ایک عمل جو آج پوری دنیا سے نکل گیا ہے، اچھے اخلاق، محبت، درگزر، معافی، تواضع، جھک جانا، سہ جانا، پی جانا، معاف کر دینا۔ ایک آدمی کا عمل تولا جائے گا، اور وہ ایسے ہو رہا ہے، یہ مجھے دیکھو یوں ہو رہا ہے، کبھی یہ ڈول نیچے ہو جاتا ہے، کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے،
جب یہ نیچے ہوتا ہے تو ادھر نیکیاں ہیں تو تھوڑا سا اس کو سانس آتا ہے، جب یہ نیچے ہوتا ہے تو اس کا سانس اٹک جاتا ہے کہ مر گیا جہنم۔ تو یوں ترازو ہو رہا ہے کہ ایک بادل آئے گا، بادل، اور آ کر اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو میں آ کر جو بیٹھے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا، اور اس کا وزن رائٹ والا ہیوی ہو جائے گا، تو اللہ کا اعلان ہوگا کامیاب کامیاب، جنت کا پروانہ دے دو۔ تو وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے جس نے میرے عمل کو وزنی کر دیا؟ نماز بے بس ہو گئی، روزہ بے بس ہو گیا، تبلیغ بے بس ہو گئی، اور علم بے بس ہو گیا، کس چیز نے میرے عمل کو وزنی کیا؟ وہ فرشتہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں۔ یہ بچوں سنو، آپ بھی بچیوں سنو، تیرے اچھے اخلاق ہیں۔ پوری دنیا پھری ہے، نمازی بہت، حاجی بہت، روزے والے بہت، پردہ دار عورتیں بھی بہت، لیکن اخلاق والا یا والی کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ یتیم ہو گئی دنیا، بانجھ ہو گئی دنیا، خالی ہو گئی دنیا، پھر کے اکھیاں تھک گئیں، پر محبت دینے والے کرنے والے نظر ہی کوئی نہیں آتے ہیں۔ ہر ایک کے منہ میں زبان نہیں ہے، ناگن کو بٹھایا ہوا ہے، زبان نہیں ہے، خنجر کو بٹھایا ہوا ہے، دوری دھار کا خنجر ہے، جس نے دلوں کو چیر لیا، جس نے رشتوں کو کاٹ دیا، جس نے محبتوں کو ویران کر دیا، سینوں کو نفرتوں سے بھر دیا۔ میرے بچے بچیوں، تمہاری ابتدائی عمر ہے، اسے میٹھا کر لو، اسے میٹھا کر لو، اسے محبت سے بھر دو، تو آج تمہارے جیسا عمل کسی کا ہوگا نہیں۔ جب یہ اعلان ہوگا کہ یہ ناکام ہو گیا، یوں ہو گیا، ناکام ہو گیا، تو اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو پکڑو۔ مجھے دیکھو کیسے پکڑیں گے؟ پاکستان پولیس یا دنیا پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، یہاں سے پکڑتی ہے، ہتھکڑی لگاتی۔ میرے اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ دیکھو یہاں سے، فرشتہ آ کے یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں، اور یوں کرے گا، اس کا یہ جبڑا نکل کے ایسے ہو جائے گا، اور وہ یوں کلا بازیاں کھاتا ہوا گرے گا ننگا، اور اٹھ کر کہے گا معافی دے دو، رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ تو وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟ عورتوں کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ کوئی عورت ناکام ہوتی ہے تو اس کو یہاں سے نہیں، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑ کے یوں جھٹکا دے گا، ویسے ننگے بدن لڑکتی ہوئی وہ گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ یہ ایک خوفناک ناکامی ہے جس کا سامنا کرنا ہے ان انسانوں کو، ان مردوں عورتوں کو جو غفلت کی زندگی مر گئے، جو ظلم کی زندگی مر گئے، جو نافرمانی کی زندگی میں مر گئے، جو تباہی اور بربادی کی زندگی میں مر گئے۔ ان کے لیے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ میرے بچوں، تم سب ہماری اولاد ہو، ہماری قوم کا، ملک کا سرمایہ ہو۔ جس ملک کی نوجوان نسل برباد ہو جائے اسے ٹیکنالوجی اونچا نہیں لے جا سکتی۔ جس ملک کی نوجوان نسل غیرت مند ہو، عزت دار ہو، دامن پاک ہو، صاف ہو، نظروں میں حیا ہو، پاکیزگی ہو، وہ ٹیکنالوجی کے بغیر بھی ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ انسان کی بلندیاں وہ ٹیکنالوجی سے نہیں طے ہوتی، انسان کی بلندیاں اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کے حیا سے، اس کی پاک دامنی سے طے ہوتی ہیں۔ ہم یتیم ہو گئے، ہم فقیر ہو گئے، میرے دیش سے اخلاق کا جنازہ اٹھ گیا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ میں نے ابھی تھوڑا نقشہ بتایا، آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا جی کوئی نشانی بتا دیں۔ اب یہ لڑکیاں غور سے سنیں۔ آپ نے ان کا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹیاں نام لیا خاص طور پر، کہ بیٹے تو ہوتے ہی ہیں نافرمان اکثر، بہت کم ماں باپ ہیں جن کو اولاد سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ورنہ گرم ہوا ہی جھیلتے رہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔
یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا تو قیامت آئے گی، جب شراب پی جائے گی، زنا ہوگا تو قیامت آئے گی، پتھروں کی پوجا ہوگی تو قیامت آئے گی، کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔